بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج فہم دین اسلام کورس کی ہماری دوسری نشست ہے۔ کل کی نشست کے اندر ہم نے عقیدے کے متعلق جو ہے وہ اہم باتیں سیکھی تھی کہ عقیدہ کس کو کہتے ہیں، عقیدے کی کتنی قسمیں ہیں، عقائد کون کون سے ہوتے ہیں، اور اس طرح کی بہت سی ہم نے جو ہے وہ اہم باتیں سیکھی۔ آج ہم آگے پڑھتے ہیں کیونکہ کل ہم نے درست عقیدے کی اہمیت، اس میں ایمان کو جانا اور ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی جو نعمتیں عطا فرماتا ہے اس چیز کا بیان کیا، اور بد عقیدگی پر اللہ تعالیٰ کی جو لعنت ہے، اور بد عقیدہ شخص جو ہے وہ کافر ہے تو دائمی جہنم کا مستحق ہے، دائمی عذاب کا مستحق ہوگا۔ تو اب ہم آج انشاءاللہ ایمان اور کفر کے متعلق پڑھیں گے کہ ایمان جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں۔ دیکھیں ذرا، آپ کے سامنے کتاب موجود ہے فہم دین اسلام کورس کی۔ ایمان کی تعریف کے بارے میں جمہور کے نزدیک ایمان صرف تصدیق بالقلب، یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے اسے دل سے تصدیق کرنا، اس کو سچ ماننا، دل سے اس کو تسلیم کرنا اور اس کے سچ اور حق ہونے کا یقین رکھنا، یہ ایمان ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ جمہور علماء کرام، یعنی علماء کی بہت بڑی جماعت، وہ اس بات کی قائل ہے کہ ایمان نام ہے دل سے تصدیق کرنے کا، کہ اگر کوئی شخص وہ چیزیں جو پیارے آقا کریم لے کر آئے، جو دین حضور لے کر آئے، اس کو من من تسلیم کرے، اس پر یقین رکھے، ایمان رکھے، دل سے اس کو مان لے، تو وہ مومن ہوتا ہے۔ لیکن احکام دین کب جاری ہوتے ہیں اس پر؟ کہ جب وہ دل میں تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ زبان سے اقرار بھی کرے۔ یعنی اگر ایک شخص نے دلی طور پر اسلام قبول تو کر لیا، مومن ہو گیا، ایمان والا ہو گیا، لیکن ابھی تک زبان سے اقرار نہیں، تو ہم اسے مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ کب تک؟ جب تک اس کے کسی عمل سے، قول و فعل سے ایمان ظاہر نہ ہو جائے۔ جیسے نماز پڑھنا شروع کر دے، اگر وہ روزے رکھنا شروع کر دے، عبادتیں مسلمانوں کے ساتھ کرنا شروع کر دے، تو اب ہم کہیں گے کہ یہ دل میں بھی اس نے ایمان قبول کیا، دل سے بھی اس کو یقین ہے، اور اس نے ظاہری طور پر بھی مسلمانوں والے کام کرنا شروع کر دیے۔ تو احکام اس وقت جاری ہوتے ہیں کہ جب وہ ظاہری طور پر اقرار کرے۔ تو اسی لیے دونوں چیزیں بیان ہوتی ہیں ہمارے یہاں کہ اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم۔ فرمایا بعض دیہاتوں نے کہا، یعنی بعض دیہات میں رہنے والے دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، تم فرماؤ تم ایمان تو نہ لائے، ہاں یوں کہو کہ ہم مطیع ہوئے، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہ ہوا۔ یعنی بعض دیہاتیوں نے آ کر حضور کی بارگاہ میں کیا کہا؟ آمنا، ہم کیا لائے؟ ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرمایا کہ حبیب تم ان سے کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہوئے، تم ایمان، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن ہاں تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے۔ یعنی اے حبیب بظاہر یہ مسلمانوں میں رہ کر مسلمانوں والے کام تو کر رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے جو مسلمان عمل کرتے ہیں وہ یہ تو کر رہے ہیں، لیکن دل سے ابھی تک انہوں نے اسلام کو قبول، دل سے یہ ایمان والے۔ تو اس آیت کے اندر دیکھیں یہ فرمایا گیا کہ یہ نہ کہو کہ تم ایمان لائے، بلکہ یہ کہو کہ اسلام لائے۔ تو پتہ چلا اسلام اور ایمان دونوں میں فرق ہے۔
اسلام اور ایمان دونوں میں ایمان دل کی تصدیق کا نام ہے اور اسلام ظاہری عمل کا نام ہے. جو ہم ظاہری طور پر کر رہے ہوتے ہیں، اقرار کرنا ہے، ساری چیزیں، یہ اسلام ہے. اور دل سے کسی چیز کو تسلیم کر لینا یہ کیا ہے؟ ایمان ہے. تو حضور علیہ السلام کے دور میں بھی ایسے لوگ تھے کہ جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن دل سے وہ مسلمان، جیسے سورہ منافقون قرآن کریم میں موجود ہے کہ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. کہ حبیب جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے منافقین حضور کے پاس آ کر کہتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے. اب آپ بتائیں کیا حضور اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ تو وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ غلط تو نہیں ہے، صحیح بات کہہ رہے ہیں. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اے حبیب اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ منافقین ضرور جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ جھوٹ بول رہے ہیں. کہتا واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین، کہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو کہا، آپ نے کہا حضور تو اللہ کے رسول ہیں. منافقین نے جو بات کہی وہ صحیح کہی، لیکن اللہ نے ان کو جھوٹا کیوں قرار دیا؟ وجہ یہ تھی کہ وہ زبان سے تو حضور کی رسالت کا اقرار کر رہے ہیں لیکن دل سے وہ حضور کو رسالت والا نہیں مانتے تھے، حضور کو رسول نہیں مانتے تھے، دل سے حضور کو تسلیم نہیں کرتے تھے. تو اس سے پتہ چلا اسلام اور ایمان دونوں میں کیا ہے. آج بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف حضور کے زمانے میں تھا. جب آپ غور کریں حضور کے زمانے میں اگر ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، تو آج تو بدل جاولا ہو سکتے ہیں. 1400 سال کے بعد آج جہاں اتنے سارے فتنے ہیں تو وہیں پر مسلمانوں کے اندر اتنے سارے آج فتنے موجود ہیں کہ بظاہر وہ بات تو دین کی کریں گے لیکن ان کے دلوں میں دین، ان کے سینوں میں ایمان نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ دین میں فتنے کا باعث بنتے ہیں، نئے گروہ کا باعث بنتے ہیں، نئے فرقوں کا باعث بن جاتے ہیں، نئی فکر کا باعث بنتے ہیں. اور 1400 سالہ جو فکر ہے اس کو مطلب جھٹلا دیتے ہیں اور اس فکر کو چھوڑ کر اپنی ایک نئی فکر دے دیتے ہیں کہ بھئی ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ایسا ہے، حدیث میں اس طرح ہے. معاذ اللہ صحابہ کرام کے خلاف، کبھی اہل بیت اطہار کے خلاف، تو کبھی کس کے خلاف نیا نیا محاذ کھول دیتے ہیں، نئی نئی باتیں لے آتے ہیں جو پہلے آپ نے نہ سنی ہو نہ اس کا بھی تذکرہ کیا ہو، لیکن اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو بظاہر ہمیں کسی کے حلیے پر فوراً سے نہیں جانا چاہیے، فوراً سے کسی سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. ہاں جب لگے کہ واقعاتاً بندہ جیسا سامنے ہے ویسا ہی اندر ہے، باادب ہے، عاشق رسول ہے، عشق رسول دل میں ہے، رسول اللہ سے محبت ہے، دین پر عمل کرنے والا ہے، تو ایسے لوگوں ہی کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، وگرنہ ہر کسی کی صحبت میں بیٹھنے سے بعض اوقات نقصان کا باعث بنتا ہے. اگلے صفحے پر دیکھیں تو ایک ہیڈنگ آپ کو نظر آئے گی، ضروریات دین. ضروریات دین کی ہیڈنگ آپ کو نظر آئے گی. یہ کس طرح ہے دین اسلام کے اندر، اور ضروریات دین کو میں آسانی سے آپ کو یوں سمجھاؤں کہ وہ چیزیں کہ جس پر ایمان رکھنا یہ ضروری ہو، جس پر ایمان رکھنا کیا ہو؟ ضروری ہو. کہتے ہیں ضروریات دین وہ مسائل دین ہیں کہ جن کو ہر خاص و عام جانتے ہیں. جیسے اللہ عز و جل ایک ہے، اللہ ایک ہے، انبیاء علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، جنت، دوزخ، قیامت والے دن اٹھائے جانا. اب یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ جو ہر ایک مسلمان جانتا ہے، ہر ایک مسلمان اللہ کا ایک ہونا، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا، حضور علیہ السلام کا نبی ہونا، انبیاء کرام، حضرت آدم علیہ السلام، یہ اس طرح کے جو مشہور انبیاء کرام ہیں جو سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. تو اب یہ جتنے بھی اس طرح کے علوم ہیں نا، یہ سب ضروریات دین میں سے ہیں. اگر کوئی شخص ان کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. اللہ کو ایک نہیں مانے گا تو کافر ہو جائے گا. نبیوں کی نبوت کا انکار کر دے گا تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا انکار کر دے گا تو کافر ہو جائے گا.
تو یہ ہے ضروریات دین. کیا ہے؟ تو جب کبھی آپ کسی کتاب میں پڑھیں نا کہ بھئی ضروریات دین کا منکر کافر ہے، تو ضروریات دین سے مراد یہ کہ جو دین کی ضروریات ہیں. دین کی کیا ہے؟ بھئی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا یہ دین کی ضروریات میں سے ہے. اگر کوئی شخص اللہ کو ایک نہیں مانتا تو اس کا دین سلامت رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یوں سمجھے اسلام کے پلرز ہیں، یہ دین کی بنیادیں ہیں، بنیادی عقیدے ہیں کہ اگر ان کا کوئی انکار کر دے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. آگے عوام لکھا ہے نا، عوام ہیڈنگ دلی ہوئی ہے. عوام سے مراد وہ مسلمان ہیں جو طبقہ علماء میں نہ شمار کیے جاتے ہیں. یعنی جو علماء نہیں ہے وہ کون ہے؟ عوام ہے. بھائی عوام کے اندر ایک وہ طبقہ ہے جو علم والا ہے نا، تو جو علم والا ہے اس کو عام عوام میں شمار نہیں کیا جاتا. ان کو خواص کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں، یہی کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو لوگ علماء میں شمار نہ کیے جاتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے عرف عام میں کیا کہا جاتا ہے؟ عوام. لیکن دینی اعتبار سے جب کہا جاتا ہے نا عوام، تو اس سے مراد بھی عام عوام نہیں ہوتی، بلکہ وہ عوام کے جو عالم تو نہیں ہوتی لیکن علماء کی صحبت میں بیٹھنے والی ہوتی ہے. عالم تو نہیں ہوتی لیکن علماء کی صحبت میں بیٹھنے والی، یعنی ان کو عوام کہتے ہیں. جیسے کہتے ہیں کہ عوام سے مراد وہ مسلمان ہیں کہ جو طبقہ علماء میں نہ شمار کیے جاتے ہوں مگر علماء کی صحبت سے شرف یاب ہوں اور مسائل علمیہ سے ذوق رکھتے ہوں. نہ وہ کہ بالکل جنگل اور پہاڑوں میں رہنے والے، یعنی کوئی دیہاتی ہے بالکل جنگل اور پہاڑوں میں رہنے والے لوگ ہیں تو ان کو عوام نہیں کہیں گے، ان کو عوام نہیں کہیں گے. اب اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں کیا ہے؟ ان کو کتنا علم ہونا چاہیے، کیا ایمان رکھنا ہے، کیا نہیں رکھنا؟ تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسے علاقوں میں رہتے ہیں کہ جن کے پاس کوئی دینی معلومات نہیں ہوتی، جہالت ہی جہالت ہے، ٹھیک ہے، تو ان کا ایمان اتنا ہی کافی ہے کہ وہ صرف اس بات کی تصدیق کرے کہ جو اسلام میں ہے وہ سچ ہے، جو حضور لائے وہ سچ، جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا وہ سچ. کیا کہا وہ اسے نہیں پتا، کیا لے کر آئے وہ اسے علم نہیں، لیکن وہ اتنا ایمان کم از کم رکھے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا وہ کیا ہے؟ وہ سچ ہے. کہتے ہیں البتہ ان کے مسلمان ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ضروریات دین کے منکر نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے منکر، نبیوں کے منکر، قرآن کے منکر، ان چیزوں کے منکر نہ ہو ضروریات دین کے، اور یہ اعتقاد رکھتے ہوں کہ اسلام میں جو کچھ ہے حق ہے، ان سب پر اجمالاً ایمان لائے. یعنی ایک اجمالی طور پر سب پر ایمان لے کر آ جائے، میں سب پر ایمان لاتا ہوں، الگ الگ اس کو تفصیلات معلوم نہیں ہے. تو ایسا شخص کی جو دیہاتوں میں رہتا ہے، بالکل دیہات، آج کل جو گاؤں ہے وہ مراد نہیں ہے، کیونکہ آج کل گاؤں کے اندر مسجدیں بھی ہوتی ہیں، وہاں پر قرآن کریم کی تعلیمات بھی ہوتی ہیں، آپ کو بہت سارے دینی جماعتیں بھی نظر آئیں گی وہاں پر کام کرتے ہوئے. یہ ان علاقوں میں مطلب مراد ہے کہ جہاں بالکل کوئی دین کی معلومات پہنچانے والا نہیں ہے. ایک بندہ صرف کلمہ پڑھنے والا ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ اسلام نام کا کوئی دین ہے اور میں مسلمان ہوں، اللہ تعالیٰ ایک ہے، حضور اللہ کے رسول ہیں، لیکن زیادہ معلومات، تو اس کو یہی چاہیے کہ وہ کسی ضروری چیز کا انکار نہ کرے اور جو حضور لے کر آئے اس سب پر اجمالی طور پر کیا رکھے؟ ایمان رکھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کو بھی نجات عطا فرمائے گا، کیونکہ جنت میں داخلے کی جو ضمانت ہے وہ ایمان ہے. یاد رکھیں، ایمان سلامت ہے تو جنت میں جائے گا. اگر گناہگار بھی ہے لیکن ایمان سلامت لے کر دنیا سے گیا تو اپنی جو سزا ہے وہ پوری کر کے بلاخر جانا کہاں پر ہے؟ جنت میں جانا ہے. بلاخر کہاں جانا ہے؟ جنت. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو پیارے آقا کی شفاعت کے ذریعے بلا حساب و کتاب جنت عطا کر دیں، لیکن اصل جو دروازہ ہے وہ کیا ہے؟ جنت کا ایمان. ایمان سلامت ہے تو بندہ آگے تک جائے گا. آگے تقریباً جو ہے وہ اسی طرح کی چیزیں ہیں. اگلے صفحے پر ہے، صفحہ نمبر 10 پر. ذات باری تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایک مسلمان کو چند ایسی باتیں ہیں کہ جن کو سمجھنا اور جاننا ضروری ہے. ہم کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، لیکن ہمیں
اس کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں نہ ہم پڑھتے ہیں، نہ کبھی اس طرح کی باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ تو آج انشاءاللہ اس فہم دین اسلام کورس کی برکت سے ہم چند چیزیں اور پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے چند باتیں ذہن میں رکھیں، چند اصطلاحات جو دینی علوم میں پائی جاتی ہے اس کو ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1، واجب الوجود۔ واجب الوجود کیا مطلب؟ جس کا وجود ضروری ہو، جس کا پایا جانا ضروری ہو، یا جو تمام عالم کے وجود کا سبب ہو۔ واجب الوجود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کا پایا جانا ضروری ہو یا جو تمام عالم کے وجود کا کیا ہو؟ سبب ہو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، اللہ تعالیٰ واجب الوجود، یعنی کوئی ایسا لمحہ نہیں ہو سکتا کہ جس میں رب نہ ہو۔ کائنات میں کوئی ایسا لمحہ نہیں ہو سکتا کہ جس میں رب موجود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا موجود ہونا ضروری ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ سب جتنے موجودات ہیں اس سب کے وجود کا سبب بھی رب ہے۔ اللہ ہی نے ہم سب کو بنایا، ساری کائنات کو بنایا، سارے عالموں کو بنایا، تو اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ واجب الوجود ہے۔ اسی طرح رب کریم قدیم اور ازلی ہے۔ قدیم اور قدیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو ہمیشہ سے ہو۔ قدیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس پر کبھی عدم یعنی نہ ہونا تاری نہ ہوا ہو، نہ ہونا تاری نہ ہو۔ مثال کے طور پر 9:30 بجے سے پہلے کیا ہماری کلاس تھی؟ نہیں تھی۔ کلاس وجود میں آ گئی، جب ٹائم ہوا تو کلاس وجود میں آ گئی۔ انسان پہلے موجود نہیں تھا، تو مطلب انسان پر عدم نہ ہونا تھا نا۔ انسان نہیں تھا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان پر نہ ہونا پایا گیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انسان پیدا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چاہا انسان وجود میں آ گیا۔ تو ایک چیز عدم سے وجود میں آتی ہے، ایک چیز جو پہلے معدوم ہو، جو پہلے پائی نہ جائے اور بعد میں پائی جائے، تو ایسی چیز حادث کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ حادث اور مخلوق۔ کیا کہلاتی ہے؟ حادث اور مخلوق۔ ایسی چیز کیا کہلاتی ہے؟ حادث اور مخلوق کہلاتی ہے۔ اور جو قدیم اور ازلی ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمیشہ سے ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ کوئی ایسا زمانہ نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت نہیں تھا، معاذ اللہ۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ٹھیک ہے؟ ازلی ہمیشہ سے ہے، اور ابدی ہم کہتے ہیں نا تو ازلی ہے، تو ابدی ہے، تیرا نام علیم و علی ہے، ذات تیری سب سے برتر ہے، یا اللہ یا رحمان۔ تو اللہ تعالیٰ ازلی بھی ہے، ہمیشہ سے ہے، اور ابدی ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو ابدی کیا ہے؟ جو ہمیشہ رہے، یعنی اس پر کبھی فنا طاری نہ ہو، نہ عارضی نہ دائمی۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی فنا ہو جائے، تھوڑی دیر کے لیے جو ہے نا اس کا وجود ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کے برعکس جو مخلوقات ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ اپنے وقت پر پائی جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ وجود میں آتی ہے، اور جب چاہتا ہے تو اس کا وجود کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ جس رب کریم نے فرمایا کل من علیہا فان، زمین پر جو بھی چیز ہے وہ سب کیا ہے؟ فنا ہونے والی ہے۔ وہ سب کیا ہے؟ فنا ہونے والی۔ ہر چیز کو فنا ہونا ہے، نہیں ہونا تو وہ تیرے رب کو فنا نہیں ہونا۔ فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہے گا تیرے رب کا جلال والا چہرہ، ہاں، جو اس کی شان کے لائق ہے۔ یعنی تیرے رب کی ذات باقی رہے گی، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی، ہر ایک نے فنا ہونا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ آیا ممکن الوجود، کہ جس کے وجود کے لیے کوئی دوسرا وجود علامت و سبب بنے، اسی کو مقدور، حادث اور مخلوق بھی کہتے ہیں۔ ممکن الوجود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کا پایا جانا ممکن ہو، جس کا پایا جانا ممکن ہو۔ بھائی انسان کا پایا جانا ممکن ہے نا، جب اللہ چاہے پیدا ہو جائے، انسان کا وجود ہو جائے، یہی ہے۔ کھانا کبھی ہے کبھی کبھی ہے کبھی نہیں ہے، نیند کبھی ہے کبھی، بکری کبھی ہے کبھی۔ تو جتنی مخلوقات کو آپ دیکھیں وہ ممکن الوجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ جس کا وجود ممکن ہے، ضروری
ضروری اوپر ہم نے پڑھا تھا نا واجب الوجود، اس کا مطلب کیا تھا؟ وجود ضروری ہے، ہر حال میں ہوگا. اور ممکن الوجود کا مطلب ہوتا ہے کہ وجود ضروری نہیں ہے، ہر حال میں ہونا اس کا ضروری. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، کبھی ہو کبھی نہ ہو، یہ ممکن الوجود ہے. تو مخلوق، یہ مخلوق کی صفت ہے انسانوں کی، جو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا ہے یہ اس کی صفت ہے، یہ وہ ممکن الوجود ہے. اسی طرح ایک لفظ آتا ہے محال، کہ جو کبھی وجود میں نہ آ سکے، جو کبھی یعنی ناممکن چیز. محال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ناممکن. محال کا معنی ناممکن، کہ وہ چیز جو کبھی وجود میں نہ آ سکے. اسی طرح ممکن کیا ہوتا ہے؟ جو وجود میں آ چکا ہو یا اس کا وجود میں آنا ممکن ہو. تو ایک ادھر ناممکن اور ایک ممکن. ناممکن کا مطلب محال، نہیں ہو سکتا، اور ممکن کا مطلب یا تو ہو چکا ہے یا ہوگا، ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ، ہمیشہ ہم اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں نا، اور جب نام لیتے ہیں تو دل میں سکون آتا ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے، لفظ اللہ، یہ علم ہے، یہ رب کا نام ہے، یہ رب کی ذات کا نام ہے. اور اس کی تعریف کیا ہے؟ عموماً ہم ہر چیز کی تعریف پڑھتے ہیں نا، تو اس کی بھی تعریف ہے. کہتے ہیں کہ اللہ وہ ایک ایسی ذات واجب الوجود کا نام ہے جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے، ہر خوبی کی جامع ہے. یہ اس ذات کا نام ہے جو واجب الوجود ہے، جس کا ہونا ضروری ہے، جس کا وجود ضروری ہے، جو تمام موجودات کے وجود کا سبب ہے، اور جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے. وہ ایسی ذات ہے. آگے صفات باری تعالیٰ کی ہیڈنگ آپ کو نظر آئے گی. صفات باری تعالیٰ جو ہے وہ دو طرح کی ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات یہ دو طرح کی ہے. نمبر ایک صفات ذاتیہ اور ایک ہے صفات فعلیہ. صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ. ذاتیہ یہ وہ صفات ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو موصوف کرنا جائز، لیکن ان کی ضد ثابت کرنا ناجائز ہے. یعنی وہ صفات ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم بیان کر سکتے ہیں، رب کے نام کے ساتھ، رب کی ذات کے ساتھ ہم ان کو بیان کر سکتے ہیں. صحیح ہے. صفت معنی خوبی، صفت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خوبی. ٹھیک ہے نا. صفت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خوبی. ہم کہتے ہیں اس بندے کی آواز بہت اچھی ہے، تو گویا ہم اس کی صفت بیان کر رہے ہیں، ہم اس کی خوبی بیان کر رہے ہیں. صحیح ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے، رب کریم میں جو خوبیاں ہیں، صفات ہیں، وہ دو طرح کی ہیں. ایک تو وہ صفات ہیں کہ جن کی ضد نہیں ہو سکتی کبھی، جن کی الٹ نہیں ہوگا. مثال کے طور پر زندہ ہونا. ہم کہتے ہیں رب کریم حی، زندہ ہے نا، کیا ہے؟ یہ بھی وصف ہے، خوبی ہے. اب اس کا الٹ نہیں ہو سکتا، یعنی اس کا الٹ کیا ہے؟ زندگی کی الٹ ہے موت. تو جب ہم کہتے ہیں ہمارا رب زندہ ہے، تو مطلب کبھی وہ مر نہیں سکتا، اسے کبھی موت نہیں ہے، بلند آواز سے اسے کبھی موت نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے. اسی طرح قدرت، ہمارا رب قدرت والا ہے، ہمارا رب قدرت والا ہے. تو یہ کہنا ناجائز ہے کہ ہمارا رب قدرت والا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا، کوئی یہ کہنا ناجائز ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کر سکتا. یعنی اس صفت کا سلب نہیں ہوگا، وہ صفت، اس کی ضد جو ہے وہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے، اس صفت کا ہم الٹ بیان نہیں کر سکتے. اس کی ضد اللہ تعالیٰ کے لیے بیان کرنا ناجائز ہے. ٹھیک ہے. اب وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ وہ 8 صفات ہیں. کتنی صفات ہیں؟ 8 صفات رب کریم کی صفات ذاتیہ ہیں کہ جن کی ضد استعمال کرنا ناجائز ہے. نمبر 1 حیا، یعنی زندہ ہونا. رب کریم زندہ ہے. اب اس کی الٹ ہے موت، تو ہم موت کا لفظ رب کریم کے لیے استعمال کبھی بھی نہیں، یعنی ایسی یہ چیز رب کریم کی شان ہے ہی نہیں، رب کے شان کے لائق ہی نہیں ہے. اسی طرح قدرت. صحیح ہے. تو قدرت کا دوسرا لفظ ہوتا ہے کہ عدم قدرت، قدرت نہ ہونا، تو یہ بھی رب کی شان کے خلاف ہے. اسی طرح علم، علم کا الٹ ہے جہالت. علم کا الٹ کیا ہے؟ جہالت. تو ہم لفظ جہالت جو ہے وہ اللہ کے لیے کبھی استعمال نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، علم والا ہے. صحیح ہے. تو اب اس علم کی ہم اس سے نفی نہیں کر سکتے اللہ کی ذات سے. اسی طرح کلام. صحیح ہے. یعنی بولنا،
کلام کرنا، گفتگو کرنا اپنی شان کے لائق. اسی طرح سننا، کیا کرنا؟ سننا. اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے. اسی طرح دیکھنا، بصیر ہے، دیکھنے والا ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے سننے کا مطلب ہے بہرا پن، نہ سننا. تو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق یہ لفظ نہیں ہے. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ رب سننے والا ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ رب سننے والا نہیں ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رب دیکھنے والا ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ رب دیکھنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ارادہ، کہ رب کریم کسی چیز کا ارادہ فرمائے. جیسے اللہ نے فرمایا نا کن فیکون، جب اللہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے. تو ارادہ، اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رب کریم ارادہ نہیں کر سکتا. ہاں، تو اللہ تعالیٰ ارادہ بھی فرماتا ہے. اسی طرح قیام، ٹھیک ہے، قائم و دائم ہونا. جیسے حی قیوم، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. ٹھیک ہے. اب یہ صفات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں، صفات ذاتیہ ہیں. اور یہ تمام صفات اعضاء سے تعلق نہیں رکھتی. یہ تمام صفات اعضاء سے تعلق، یعنی اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو کانوں سے نہیں سنتا، دیکھتا ہے تو آنکھوں سے نہیں دیکھتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی کام کرتا ہے تو ہاتھوں سے، ارادہ فرماتا ہے تو اعضاء نہیں ہے اللہ کے. اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے. دیکھو ذرا قرآن کریم کی آیتوں سے ان صفات کا ثبوت ہے. سب سے پہلی آیت کون سی ہے؟ هو الحی القیوم، فرمایا وہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے. تو دو صفتیں آ گئی، ایک حی اور ایک قیوم. صحیح ہے، دونوں صفتیں آ گئی. اسی طرح نیچے دو صفتیں اور ہیں. کون سی؟ وہ السمیع العلیم، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اسی طرح نیچے آ جائے وہ السمیع البصیر، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو اوپر سننا اور علم، یہ دو صفتیں آ گئی، اور نیچے دیکھنا یہ صفت بھی آ گئی. اسی طرح قدرت، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر ممکن چیز پر قادر ہے. اسی طرح یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں فرماتا. تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں فرماتا. تو یہاں ارادہ آ گیا، ارادہ بھی رب کی صفت ہے. ٹھیک ہے. تو حیات، قدرت، علم، کلام، سننا، دیکھنا، ارادہ اور قیام، یہ صفتیں اللہ تعالیٰ کی صفاتیں ذاتیہ ہیں. اب فعلیہ، صفاتیں فعلیہ، یہ وہ صفتیں ہیں کہ جن کی ضد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو موصوف کرنا جائز ہے. جن کی ضد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو موصوف کرنا جائز ہے. اور یہ بے شمار ہے، بہت ساری ہیں. جیسے صفاتیں ذاتیہ 8 ہے نا، لیکن اس کی کوئی خاص تعداد نہیں ہے، یہ بہت ساری ہے. جیسے نمبر 1 تخلیق، جیسے نمبر 1 کیا ہے؟ تخلیق، پیدا کرنا. کیا ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ چاہے تو پیدا کرے، چاہے تو پیدا کرنا اور پیدا نہ کرنا، یہ دونوں ہم اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ دونوں چیزیں ہم رب کے لیے استعمال، یعنی ان دونوں چیزوں کے ساتھ رب کی ذات کو موصوف کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا. اللہ نے پیدا کیا اور اللہ نے پیدا نہیں کیا. ایک ہے ترزیق. ترزیق مانے رزق دینا. اللہ چاہے تو رزق دے، اللہ چاہے تو رزق نہ دے. ٹھیک ہے. جیسے قرآن میں نا اللہ نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. اسی طرح انشاء، ایجاد کرنا. کیا کرنا؟ ایجاد کرنا. لیکن قرآن میں نا اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل ایجاد فرمائے. صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو ایجاد فرمائے، چاہے تو نہ فرمائے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جتنی صفتیں نا، ابداع یعنی بغیر کسی نمونے کے بنانا ہے نا، بدیع السماوات والارض، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بغیر کسی نمونے کے بنایا. یعنی زمین و آسمان کی شکل اور اس طرح کی صورت پہلے موجود نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی نمونے کے ان کو اپنی شان تخلیق فرمایا. سمجھ میں؟ آسمانوں کی خوبصورتی دیکھیں، زمینوں کی خوبصورتی دیکھیں، تو یہ رب کی شان ہے. اسی طرح احیاء اور اماتت یعنی زندہ کرنا یا مارنا، یہ بھی کس کی صفت ہے؟ موت دینا اور زندگی دینا کس کی صفت ہے؟ اللہ چاہے تو زندگی دے، چاہے تو موت دے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگانا
اگائے بھی اور نہ بھی اگائے. اسی طرح صورت بنانا, آگے دیکھیں, صورت بنائے بھی نہ بنائے رب کی مرضی. اسی طرح شفا دینا, شفا دے یا نہ دے رب کی مرضی. تو اس طرح بہت ساری صفات اللہ تعالیٰ کی ہے جو صفات فعلیہ ہیں, کہ وہ کام یعنی اللہ تعالیٰ روزی دے, یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے روزی دی, اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے روزی نہیں دی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ نے پیدا کیا اور اللہ نے پیدا نہیں کیا, تو دونوں چیزیں ضد بھی استعمال کی جا سکتی ہے اور وہ لفظ خود بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. آگے بڑا اہم موضوع ہے, اور یہ موضوع ہے شرک کے حوالے سے. ٹھیک ہے, کس کے حوالے سے؟ شرک کے حوالے سے. لغوی اعتبار سے, یعنی شرک کا لغت میں اس کا معنی کیا ہے, شرک کا مطلب کیا ہے لفظی. اگر ہم صرف لفظ شرک کو دیکھیں تو اس کا معنی کیا ہے, اور شرعاً اس سے کیا مراد ہے. تو لغوی اعتبار سے شرک کا معنی ہوتا ہے شریک کرنا. کیا کرنا؟ شریک کرنا. ٹھیک ہے, ملانا. اور شرعی طور پر شرک کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا. اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا, یہ کیا کہلاتا ہے؟ شرک. اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم, بے شک شرک ضرور ظلم عظیم ہے, اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہے کہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک کرے یا اللہ کی صفات میں کوئی شریک کرے. کہتے ہیں اگر انسان اسی حالت میں مر گیا تو کبھی بخشش و مغفرت نہیں ہو سکتی, کبھی بخشش و مغفرت نہیں ہو سکتی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں, ایک ہوتا ہے کفر, انکار کرنا رب کی ذات کا, اور ایک ہے شرک, کہ رب کے ساتھ معاذ اللہ کسی اور کو برابر ٹھہرا دینا. یہ بہت بڑا گناہ ہے, کفر سے بھی بڑا گناہ ہے شرک کرنا. قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما. یعنی بے شک اللہ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے, یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے, اور اس سے کم کو یعنی اس سے کم گناہ کو جس کے لیے چاہے بخش دے گا. اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تو بے شک اس نے اپنے پاس سے بہت بڑا گناہ ایجاد کیا. یعنی جو چھوٹے گناہ ہے نا, گناہ صغیرہ, یہ تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا. کہتا ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. شرک کے علاوہ جو گناہ ہے, شرک اور کفر کے علاوہ جو گناہ ہے, اللہ تعالیٰ وہ تو معاف فرما دے گا جسے چاہے اللہ معاف فرما دے. ہاں, لیکن شرک کو معاف, وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا, کہ جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تو بے شک اس نے اپنے پاس سے بہت بڑا گناہ ایجاد کیا, یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر بہتان باندھا. ٹھیک ہے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے, یعنی بڑے گناہوں میں سے جو بڑے گناہ ہیں, کیا میں ان کی خبر نہ دوں؟ یعنی کبیرہ گناہوں میں سے بھی جو بڑے گناہ ہیں, کبیرہ گناہ کا مطلب ہوتا ہے بڑا گناہ, لیکن فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے جو بڑے گناہ ہیں, کبیرہ میں سے بھی بڑے, یعنی بڑے گناہوں سے بھی بڑے جو گناہ ہیں, کیا میں تمہیں ان کی خبر نہ دوں؟ تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ 3 ہیں, یعنی وہ گناہ جو کبیرہ گناہوں سے بھی بڑے ہیں. صحیح ہے, وہ 3 گناہ ہیں. نمبر 1, اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, یعنی سب سے پہلے حضور نے کس چیز کا ذکر کیا؟ شرک کا. کہ وہ جو 3 گناہ جو کبیرہ گناہوں سے بھی زیادہ بڑے ہیں, ان میں پہلا کون سا ہے؟ اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, اور دوسرا والدین کی نافرمانی کرنا, اور تیسرا ہے جھوٹی گواہی دینا. تیسرا کیا ہے؟ جھوٹی گواہی دینا. تو یہ 3 بڑے گناہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے. آمین. شرک کی اقسام, ایک ہے شرک جلی, ایک ہے شرک خفی. یعنی ایک وہ شرک ہوتا ہے جو ظاہری واضح ہو, جو کیا ہو, اور ایک شرک وہ ہوتا ہے کہ جو واضح نہ ہو بلکہ پوشیدہ ہو, واضح نہ ہو بلکہ پوشیدہ ہو. تو شرک جلی یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا. اس اعتبار سے شرک کی 2 قسمیں ہیں, شرک فی ذات اور شرک فی صفات. یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا. اب اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک ٹھہرانے سے مراد کیا ہے؟
کہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کہنا، مطلب کوئی یہ کہے کہ بھئی جس طرح کوئی بت ہے یا کوئی بھی شخص ہے، کوئی کہے کہ بھئی جیسا اللہ ہے ویسا یہ ہے، معاذ اللہ، کوئی کہے کہ جیسا رب ہے ویسا ہی یہ بت ہے، صحیح ہے، یا کوئی جانور ہو اس کو بنا دیا خدا کہ جیسا اللہ ہے ویسا ہی ہے، معاذ اللہ. تو یہ ہے شرک فی الذات، کہ اللہ کی ذات میں کسی کو کیا کرنا، شریک کر دینا. اور ایک ہے شرک فی الصفات، کہ اللہ کی ذات میں تو شریک نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے جو آپ نے بھی سماعت کی، بھئی جیسا رب دیکھتا ہے ویسا یہ دیکھتا ہے، جیسا رب سنتا ہے ویسا یہ سنتا ہے، اس طرح کی مطلب وہ کرنا، اللہ کی صفات میں سے کسی صفت میں شریک کر دینا، یہ شرک فی الصفات ہے. اور یہ دونوں قسمیں، شرک فی الصفات ہو یا شرک فی الذات، یہ شرک جلی ہے، واضح شرک ہے، اس کے شرک ہونے میں کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن کریم کے اندر جو شرک کی نحوست بیان کی گئی ہے اور شرک کا جو عذاب بیان کیا گیا وہ سب اسی کے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں کسی کو کیا کرنا، شریک کرنا. اچھا، ایک جو ہے وہ شرک خفی ہے. اور شرک خفی کیا ہے؟ شرک خفی ریاکاری کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ ریاکاری کو. ٹھیک ہے. یعنی انسان غیر اللہ کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرے، اللہ کے غیر کو دکھانے کے لیے کیا کرے، بھائی نماز پڑھ رہا ہے اس لیے کہ لوگ دیکھیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، ہاں قربانی کا بڑا جانور لائے اس نیت سے کہ لوگ دیکھیں کہ بڑا جانور قربان کر رہا ہے، اچھی انداز سے قرآن پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے اس لیے کہ لوگ قاری کہیں، میدان جہاد میں گیا اور جہاد کرتے ہوئے مارا گیا، شہید ہو گیا اور اس نیت سے جان دی کہ لوگ مجھے شہید کہیں، حج کیا اس نیت سے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں. اب یہ وہ سارے کام ہیں جو کرنے اللہ کے لیے ہیں، خالصتاً رب کے لیے ہیں، لیکن دل میں کیا آ گیا، ریاکاری آ گئی، دکھاوا آ گیا. کیا آ گیا؟ دکھاوا. تو جب یہ دکھاوا آ جاتا ہے نا تو اس کو شرک خفی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ بظاہر تو اس نے اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کیا، لیکن جو اس نے دکھاوے کے لیے جس بندے کو شریک کر لیا نا کہ یار میں کر تو اللہ کے لیے رہا ہوں لیکن اس کو بھی دکھا رہا، تو اس کو بھی معاذ اللہ گویا کہ ہم نے شریک کر دیا. اور ایسے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو فرمائے گا، اگر کوئی شہید ہے اس سے کہا جائے گا تو نے کیا کیا، وہ کہے گا اللہ میں نے تیری راہ میں جان دی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اس کا اجر مجھ سے نہ لے بلکہ اس کے لیے اس کے پاس جا کے جس کو دکھانے کے لیے تو نے جان دی تاکہ تو شہید کہا جائے. تو نے قرآن پڑھا، قاری کا نا، قاری قرآن قیامت کے دن کہے گا یا اللہ میں تو قاری تھا، تیرا کلام پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، تو اللہ فرمائے گا تو اس لیے پڑھتا تھا کہ تاکہ لوگ تجھے قاری کہیں. کیا کہیں؟ تو ایسے لوگوں کو فرمایا جائے گا کہ جاؤ جس کو دکھانے کے لیے تم نے یہ کام کیے نا اس سے جا کے جلو. تو یہ کبیرہ گناہ ہے. یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ. ریاکاری سے بندہ کافر نہیں ہو جاتا، یہ ذہن میں رکھیں. اسلام سے خارج مسلمان رہتا ہے لیکن یہ گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے. اس سے کیا چاہیے؟ بچنا چاہیے. اس سے انسان کو بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. آخر کے اندر ایک چیز ہم دیکھیں وہ ہے سجدہ. وہ کیا ہے؟ سجدہ. سجدے کی دو قسمیں ہیں، یہ توجہ تو سنیں. اور یہ جتنی باتیں آج آپ نے ماشاءاللہ کلاس میں سیکھی ہے نا یہ بڑی اہم ترین باتیں ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی عمریں گزر جاتی ہے لیکن ان کو ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا. اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، شرک فی الذات، شرک فی الصفات، صفات ذاتیہ، صفات فعلیہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نصیب کیا اور آپ کو ماشاءاللہ سیکھ رہے ہیں. ہم سب آپ کے ساتھ، ہم بھی ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. تو سجدہ ہمارے آوازوں کا یہ سمجھا جاتا ہے کہ سجدہ جو ہے نا بس وہ عبادت والا ہے. کیا ہے؟ بس سجدہ عبادت والا ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوتا. حالانکہ سجدہ جو ہے وہ دو قسم کا ہے. ایک ہوتا ہے سجدہ تعظیمی. ایک سجدہ کون سا ہے؟ تعظیم کا سجدہ. کسی کی تعظیم احترام کرتے ہوئے اس کو سجدہ کر دینا. کیا کر دینا؟ اور ایک ہوتا ہے عبادت کی نیت سے سجدہ کرنا. کسی کی
عبادت کی نیت سے کیا کرنا؟ کسی بت کے آگے کہیں پر بھی عبادت کی نیت سے جھک جانا، کسی انسان کے آگے جھک جانا، سجدہ کر لینا عبادت کی نیت سے، صحیح ہے؟ تو یہ دو سجدے ہو گئے۔ پہلا والا جو میں نے بتایا نا سجدہ تعظیمی، اس سے انسان کافر نہیں ہوتا لیکن سخت گناہگار ہوتا ہے۔ تعظیمی سجدہ جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ جیسے کوئی اپنے والد کی تعظیم کرتے ہوئے سجدے میں گر گیا، کوئی اپنی والدہ کی تعظیم کے لیے سجدے میں گر گیا، کوئی جیسے آج کل جہالت کا دور ہے، کوئی پیر صاحب کی تعظیم کرتے ہوئے سجدے میں گر گیا، کوئی کسی مزار کے آگے سجدے میں گر گیا۔ اب یہ وہ سارے سجدے ہیں کہ جو عبادت کی نیت سے نہیں ہے اور صرف تعظیم مقصود تھی، تو یہ سارے اس طرح کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں یہ حرام کام کے مرتکب ہوئے، یہ گناہگار ہوئے۔ یہ کیا ہوئے؟ گناہگار۔ اور اگر بالفرض ان میں جو بھی کوئی ماں کے آگے سجدہ کر رہا ہے، والد کے آگے کر لے، استاد کے آگے کر لے، مزار کے آگے کر لے، یا کہیں پر بھی پیر صاحب کے آگے کر لے، اگر نیت عبادت کی ہو کہ یہ میرا خالق ہے، یہ میرا خدا ہے، معاذ اللہ خدا کے برابر سمجھ لے یا خدا جیسا درجہ دے دے، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا کہ سجدہ عبادت رب کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بعض اوقات ہم کہتے ہیں بھئی مزاروں پر شرک ہو رہا ہے، ڈائریکٹ کہتے ہیں بھئی مزاروں پر شرک ہو رہا ہے، ڈائریکٹ ہم فتویٰ لگا دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں کسی بھی مسلمان کو بلا وجہ کافر کہنا منع ہے، اور روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہے باوجود اس کے اس کو پتا یہ مسلمان ہے اور اس کو کیا کہے تو کافر جو کہہ رہا ہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے، اس کا خود کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ تو کسی کو مشرک کہنا یا کافر کہنا یہ معمولی بات، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یعنی یوں سمجھے کسی کو ہم کہیں یہ جھوٹا، بدکار ہے، شرابی ہے، زانی ہے، قاتل ہے، یہ چھوٹی باتیں ہیں، لیکن کسی کو مشرک کہنا یہ سب سے بڑی بری بات ہے۔ اس سے بری بات اور نہیں ہو سکتی کہ کسی بندے کو ایمان سے ڈائریکٹ نکال دینا۔ کیا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ ایمان سے جائے؟ نہیں، رب چاہتا ہے بندہ مومن رہے، اور یہاں بندہ وہ سب کو باہر نکالتا پھر رہا ہے، یہ بھی مشرک ہے وہ بھی کافر ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اگر کوئی شخص آپ کو سجدہ کرتا ہوا نظر آئے تو سب سے پہلے ہم نے اس کی اصلاح کرنی چاہیے، اس کو بتانا چاہیے کہ دیکھو اس طرح سجدہ کرنا جائز نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر سجدہ کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو کیا کرے؟ سجدہ کرے۔ کون سا والا؟ سجدہ تعظیمی، سجدہ عبادت نہیں۔ کیا حضور معاذ اللہ شرک کی بات کریں گے؟ نہیں، وہ تو شرک کو ختم کر رہے دنیا میں، ٹھیک ہے۔ اب آپ سوال کریں، اب کوئی ذہن میں ہو نا، بعض لوگ ذہن میں خیال آتا ہے نہیں بس یار سجدہ صرف عبادت کا ہی ہوتا ہے، یہ کیا آپ نے یہ کر لیا، سجدہ تعظیمی بنا دیا تو سجدہ عبادت بنا دیا۔ تو اگر صرف ایک یوں کہا جائے کہ سجدہ عبادت ہی ہوتا ہے تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم کو کون سا سجدہ کیا تھا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر یہ سوال ہوگا نا، قرآن کریم کے اندر ہے، کیونکہ سجدہ تو اللہ کے، ہاں قرآن کریم کے اندر اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، تو اگر سجدہ صرف عبادت کا ہوتا ہے تو فرشتوں نے کون سا کیا؟ اور اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ خود شرک کا حکم دے گا؟ نہیں۔ تو وہ جو سجدہ جس کا حکم فرشتوں کو دیا گیا وہ سجدہ تعظیمی تھا کہ اے فرشتوں آدم کی تعظیم، اس کی تکریم کرو اور اس کو سجدہ کرو، اس کو کیا کرو؟ سجدہ کرو حضرت آدم کو۔ اور اسی طرح ہماری شریعت میں یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو شریعت لے کر آئے اس میں سجدہ تعظیمی منع ہے، لیکن پچھلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، پچھلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، ہماری شریعت میں شریعت محمدی میں منع ہے۔ بات سمجھے؟ تو اس کو آپ کو ماننا پڑے گا کہ سجدہ دو قسم کا ہوگا، ایک سجدہ تعظیمی اور ایک سجدہ عبادت۔ سجدہ تعظیمی حرام کبیرہ گناہ ہے کہ حضور نے منع فرما دیا، ہماری شریعت میں ہمارے دین میں حرام ہے، اور سجدہ عبادت یہ تو شرک ہے، کفر ہے۔ وہ آج اکثر ہم جو خرافات دیکھتے ہیں تو کوئی بھی معاذ اللہ
کوئی یہ دعوے دار نہیں ہو سکتا کہ میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر جائے اور کوئی یہ کہے کہ بھئی معاذ اللہ میں ان کو خدا مانتا ہوں. آپ کو کوئی ایسا بندہ نہیں ملے گا. کوئی کہے کہ میں حضور غوث پاک کو خدا مانتا ہوں, ایسا کوئی بندہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, تو بعض اوقات ہم فتویٰ لگانے میں جلدی کر دیتے ہیں یا بات بتانے میں فوراً جلدی کر دیتے ہیں, ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیں گے, دیکھو یہ جو ہے نا مزار پر شرک کر رہے ہیں. صحیح ہے, تو برے کام ہر جگہ ہوتے ہیں. تو برائی کو ختم کیا جاتا ہے. اگر کسی اچھے مقام پر برا کام کیا جائے تو اس اچھے مقام کو خراب نہیں کہا جاتا, اسے ختم نہیں کیا جاتا. اس کی آخری مثال دوں اور پھر ہماری آج کی کلاس مکمل ہو. وہ مثال کیا ہے؟ جیسے ہمارے یہاں مسجدوں میں نکاح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن آپ دیکھتے ہیں عموماً جب بارات آتی ہے تو مسجد کے باہر ڈھول بجائے جاتے ہیں, ہے یا نہیں ہے؟ ڈھول بجائے جا رہے ہیں, جب تک دولہا مسجد کے اندر نہیں آتا ڈھول بج رہا ہوتا ہے. تو اب کیا کوئی یہ کہے گا کہ بھئی آئندہ کے بعد کوئی مسجد میں نکاح پڑھ لینا ہے, اپنے گھروں میں پڑھو؟ نہیں, بلکہ ہم کہیں گے نکاح مسجد ہی میں کرو, لیکن جو یہ خرافات آپ کرتے ہو اس کو ختم کر دو. یہ کیا کر دو؟ ختم کر دو. مسجد کے اندر دنیاوی بات کرنا منع ہے, منع ہے, ناجائز ہے. آج مجھے بتائیں کون سی ایسی مسجد ہے کہ جس میں لوگ دنیا کی بات نہیں کرتے؟ ہر بندہ کر رہا ہوتا ہے, بیٹھ کے گپے شپے لگا رہے ہیں, کبھی کیا کر رہے ہیں. تو کیا مسجد کو بند کر دیا جائے؟ یا ہم یہ کہیں کہ مسجد تو ہوتی ہے ایسی ہے معاذ اللہ؟ نہیں, ہم کہیں گے مسجد اللہ کا گھر ہے, اس کا احترام, اس کی تعظیم ہم پر لازم ہے. جو لوگ اس طرح کا برا کام کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ برائی چھوڑ دیں. تو اسی طرح مزارات ہو گئے, یہ جو جگہ ہیں یہ اللہ والوں کی جگہ ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. کس وجہ سے؟ ان بزرگوں کی وجہ سے کہ جو وہاں پر دفن ہیں, جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی راہ میں دی, اللہ کی راہ میں دین کے کام کیے. یہ ان کی اصل اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں برساتا ہے. تو وہ جگہ بری نہیں ہے. ہاں اگر وہاں جا کر کوئی چرس پیتا ہے, دمال ڈالتا ہے, کوئی بری حرکتیں کرتا ہے تو یہ ناجائز فعل ہے. ہر مسلمان اس کو ناجائز کہے گا. کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو کہے کہ نہیں یار یہ ناجائز نہیں ہے, یا معاذ اللہ کسی ایک جماعت کو برا کہہ دو کہ یہ اس جماعت کی تعلیم ہے. تو کسی بھی جماعت کی ایسی تعلیم, ایسی تربیت نہیں ہوتی. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم کسی مسلمان کو بلا وجہ نہ کافر کہہ سکتے ہیں نہ مشرک کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ذہن میں رکھیں, جب تک اس کا شرک واضح نہ ہو, جب تک اس کا کفر واضح نہ ہو, تب تک ہم اس پر کوئی بات نہیں کر سکتے. اگر وہ گناہگار ہے, حرام کار میں مرتکب ہے, تو بحیثیت مسلمان جو اللہ نے ہمیں قرآن میں بتایا کہ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین, کہ سمجھاؤ, اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مومنین کو فائدہ دیتا ہے. تو ہمیں ایمان والوں کو سمجھانے کا حکم ہے, ان کی اصلاح کرنے کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے, ہمیں شرک سے اور ہر طرح کی برائی سے محفوظ فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. ہمیں حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب کرے, ہماری قبر و آخرت کی منزلیں اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے. جو بصورت ویڈیو ہمارے ساتھ اس کورس میں شریک ہیں, جو ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, کورس میں ہمارے ساتھ شامل ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو بھلائیاں نصیب فرمائے. آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.